الله الرحمن الرحيم لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب واقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، سامعین، سننے والی معززات ماؤں بہنوں، نماز اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے، 5 نمازیں، 5 وقت کی نماز۔ حدیث شریف میں آتا ہے قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ حقوق العباد میں سب سے پہلے قتل کے بارے میں، اگر کسی کا خون بہایا جائے تو سب سے پہلے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر نماز درست ہوئی تو باقی اعمال بھی درست ہو جائیں گے، اور اگر اسی میں خامی ہو گئی تو باقی معاملات شاید پوچھنے کی باری نہ آئے۔ تو نماز، اس کو صحیح پڑھنا چاہیے، سنت کے مطابق پڑھنا چاہیے۔ میرا اپنا جو ذہن ہے وہ یہ ہے کہ نماز کی سنتیں اور نماز کے فرائض، مستحبات وہ لوگوں کے سامنے بیان کیے جائیں، لیکن چونکہ ہر طبقے کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے، اس لیے کسی پہ فتویٰ نہ لگایا جائے۔ مثلا رفع الیدین جو ہے، یہ سنت ہے، حقیقی سنت ہے، ذرا برابر بھی اس میں شک نہیں ہے۔ تقریباً 250 صحیح روایات اور 22 اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے رفع الیدین کا ثبوت ملتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود میرا اپنا نظریہ یہ ہے کہ اگر کوئی رفع الیدین نہ کرے تو ہم یہ نہیں میں کہہ سکتا کہ اس کی نماز نہیں ہوتی۔ یہ نماز قبول کرنی نہ کرنی اللہ کے اختیار میں، لیکن جب سنت کا پتہ چل جائے اس پہ عمل کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ تو نماز سے پہلے کچھ مسائل ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ سردی کا آج کل موسم ہے تو لوگ جرابوں پہ، موزوں پہ مسح کر لیتے ہیں۔ مسح کا معنی ہوتا ہے ہاتھ لگانا، چھونا۔ مسحن کا لفظی معنی ہے چھونا، تو جراب یا موزوں پہ مسح کر لینا۔ جہاں تک موزوں کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں کوئی شک ہی نہیں ہے، جو موزے چمڑے کے ہوں ان پہ مسح کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ لیکن جو جراب ہے، ہمارے معاشرے میں جو جراب استعمال ہوتے ہیں انتہائی باریک، تو اس پر اس کے بارے میں بچنا چاہیے۔ یا تو جراب ہو اتنی موٹی ہو کہ آپ کو سردی سے مکمل بچائے، جیسے موزہ بچاتا ہے، یا پھر چمڑے کی بن جائے تو پھر اس پہ کیا جا سکتا ہے۔
وگرنہ صحیح بات یہ ہے کہ جو ہم باریک سی جراب یہاں استعمال کرتے ہیں، جو جراب کا لفظی معنی ہوتا ہے تھیلی یا لفافہ جس کے ساتھ کسی چیز کو لپیٹ دیا جائے، تو اگر کوئی شاپر بھی پہن لے، مثلا شاپر پہن لے، تو ظاہر ہے وہ قدم کو ڈھانپ لے گا تو اس سے مسا تو نہیں ہوگا. یا تو جراب موٹی ہو، اتنی موٹی ہو کہ آپ جب وہ مسا کریں تو پانی جو ہے وہ پاؤں کو نہ لگے. مثلا جب آپ مسا کریں تو پانی اس جراب میں سے آسانی سے نہ گزرے، پھر تو اس پہ جائز ہے. وگرنہ بچنا چاہیے، جو جراب میں ہم عام پہنتے ہیں بازاروں میں، ان پہ مسا کرنے سے بچنا چاہیے. سارا جسم ہم دھو لیتے ہیں، سارا وضو کر لیتے ہیں، جب پاؤں کی باری آتی ہے کیا پھر ہی سردی کا احساس ہوتا ہے؟ تو تقوی جو ہے نا، تقوی، ورع، خشیت الہی، یہ سب سے بڑی چیز ہے. جب آپ منہ دھو لیتے ہیں، ہاتھ دھو لیتے ہیں، بازو دھو لیتے ہیں، کانوں کا مسا کر لیتے ہیں، سر کا مسا کر لیتے ہیں، تو پاؤں کی مرتبہ آدمی کہہ دیتا ہے جی سردی ہے اس لیے کرتے ہیں. تو یا تو جراب بہت موٹی ہو یا پھر موزوں پہ مسا. تو بعض احباب اس بارے میں ہوتے ہیں جی ہر قسم کی کہتے ہیں جراب پہ مسا ہو جاتا. نہیں میرے بھائی، جراب لگنی بھی چاہیے، جو سردی سے بچائے اس پہ مسا کیا کریں. مسجد میں داخل ہوتے ہوئے سلام کہنا، خاص طور پہ جب لوگ نماز پڑھ رہے ہوں تو اس وقت سلام نہیں کہنا چاہیے. لوگ نماز پڑھ رہے ہوں یا خطیب جیسے میں آپ خطبہ دے رہا ہوں تو کوئی سلام نہ کہے کہ لوگوں کی توجہ ہٹ جائے گی. اب نماز کی حالت میں کوئی سلام کہے گا تو توجہ نماز سے ہٹ جائے گی. پھر نماز جو ہے اس میں آتے ہوئے سکون سے آنا چاہیے، جتنی مل جائے اتنی پڑھ لے آدمی. بعض لوگ پوچھتے ہیں جی جب نماز میں شامل ہوتا ہے، مثلا آدمی سیدھا ہی آ کے رکوع میں مل گیا، قیام نہیں ملا، کیا وہ رکعت ہو جائے گی؟ اب آپ قیام فرض ہے، قرات فرض ہے، نہ قرات ہو سکی نہ قیام ہو سکا، تو وہ رکعت کیسی ہوئی؟ صرف ایک روایت آتی ہے حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ، وہ آپ رکوع میں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، باقی سارے نمازی، تو وہ دروازے میں سے رکوع کی حالت میں آ گئے. تو آپ نے پھر پوچھا کون ہے؟ انہوں نے کہا جی میں نے کیا ہے. تو آپ نے فرمایا آئندہ نہ کرنا. سورہ فاتحہ یہ فرض ہے، سورہ فاتحہ کی قرات فرض ہے، حتیٰ کہ اگر امام کے پیچھے ہے تب بھی پڑھیں گے. امام چاہے قرات کر رہا ہو پھر بھی پڑھیں گے. جیسے آپ اللہ اکبر کہتے ہیں، اب امام قرات تو کر رہا ہے لیکن اب اللہ اکبر کہنے سے آپ کے وہ قرآن میں خلل نہیں آتا. اسی طرح سورہ فاتحہ پڑھنے سے بھی قرآن میں خلل، مثلا امام امامت کروا رہا ہے، قرات کر رہا ہے، ایک بندہ وضو کر رہا ہے، وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھے گا کہ نہیں؟ وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھے گا کہ نہیں؟ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین پڑھے گا کہ نہیں؟ اسی طرح مسجد میں داخل ہوتے ہوئے جو دعا پڑھتے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک، حالانکہ وہ قرات کر رہا ہے، جب وہ پڑھا جا سکتا ہے تو قرآن کے بدلے قرآن کیوں نہیں پڑھا جا سکتا؟ یعنی سورہ فاتحہ امام یا کوئی اور قرات کر رہا ہے، بسم اللہ ذکر ہے، قرآن کا ٹکڑا ہے، کلمہ شہادت تو قرآن کا حصہ بھی نہیں ہے، اللہم اجعلنی من التوابین قرآن کا حصہ، مسجد میں داخل ہوتے وقت کی دعا قرآن کا حصہ نہیں ہے. جب امام کی قرات میں وہ پڑھا جا سکتا ہے تو سورہ فاتحہ کیوں نہیں پڑھی جا سکتی؟ آج تک سمجھ نہیں آئی ان مولویوں نے، ان مفتیوں نے اس مسئلے کو کیوں متنازع بنایا. جی امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی، امام کے پیچھے کلمہ شہادت پڑھ سکتے ہیں، امام کے پیچھے وضو کی دعائیں پڑھ سکتے ہیں، امام کے پیچھے بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں، امام کے پیچھے مسجد میں داخل ہونے کی پڑھ سکتے ہیں، امام کے پیچھے جو پہلی دعا ہے دعا استفتاح وہ پڑھ سکتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک. تو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ میرے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ ان سے روایت ہے، بالکل صحیح حدیث ہے، فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو بندہ سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی.
ہاں امام کے پیچھے آہستہ پڑھیں گے کہ امام کی قرات میں خلل نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن امامت فرما رہے تھے تو آپ نے نماز کے بعد پوچھا اے صحابہ شاید تم کچھ پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں جی ہم پڑھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا لا تفعلوا، ایسا نہ کیا کرو، لیکن سورہ فاتحہ اس حدیث میں بھی ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھا کرو۔ کیوں؟ جو شخص سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ ہمارے تو عجیب اصول بنا دیا گیا جی، سورہ فاتحہ کو نماز کا حصہ ہی نہیں سمجھتے۔ وہ کہتے ہیں لوگ یہ فرقوں والے سب سے پہلے ان باتوں کو سننے کے لیے فرقوں سے نکلیں۔ اگر آپ دین سمجھنا چاہتے ہیں تو اہل حدیث جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، اہل سنت جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، بریلوی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، دیوبندی بھائی جو آپ کو کہتے ہیں، سارے ہمارے بھائی۔ اگر دین سمجھنا ہے تو اللہ کے لیے ان فرقوں سے نکلیں۔ جب تک اپنے اپنے فرقے، اپنے اپنے مذہب، اپنے اپنے مسلک، اپنے اپنے منہج کو نہیں چھوڑیں گے اس وقت تک دین کی سمجھ نہیں آئے گی۔ کیوں؟ اللہ کا دین بہت وسیع ہے، ہمارے فرقے بہت محدود، اور اتنی نفرت کرتے ہیں ایک دوسرے سے یہ فرقوں والے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ کتنی لاشیں گر چکی ہیں، کتنے لوگ مارے جا چکے فرقوں کے نام پہ، اپنے اپنے جھنڈے اٹھائے ہوئے، اپنے اپنے پگڑیاں باندھے ہوئے، اپنے اپنے مخصوص لباس بنائے۔ آپ دیکھیں گے کہ قطار جا رہی ہے، کون جی فلاں جماعت ہے، فلاں جماعت۔ مسلمان کہاں کے ہیں؟ اپنے آپ کو مسلمان کیوں نہیں کہتے؟ ان مسائل کو سننے سے پہلے سب سے پہلے اپنے آپ کو یہ سمجھیں کہ ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سمجھنا ہے، اپنے مفتیوں مولویوں کو نہیں سمجھنا ہے۔ ہو سکتا ہے جو میں یہاں بیان کر رہا ہوں اس میں بھی غلطی ہو۔ کیوں؟ غلطی صرف پیغمبر سے نہیں ہوتی جن پہ اللہ کا فرشتے اترا کرتے تھے، غلطی مجھ سے بھی ہو سکتی ہے، کسی اور سے بھی ہو سکتی ہے۔ میری بات سن کے جائیں، تحقیق کریں، سوچیں، ہو سکتا ہے یہ بات غلط ہو، کسی اور کی صحیح ہو۔ فرقوں سے نکلیں، جماعتوں سے نکلیں، اپنے آپ کو اللہ رسول کا ماننے والا بنائیں۔ ہر ایک کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔ اگر میں دیوبندی مسجد میں جاتا ہوں تو اس کے پیچھے، امام کے پیچھے میری نماز ہو جاتی۔ اگر کوئی بریلوی بھائی ہے، امام ہے، اس کے پیچھے میری نماز ہوتی ہے۔ ہر بندے کے پیچھے نماز ہوتی ہے۔ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ جی بدعتی آدمی، پتہ بھی ہے بدعتی ہے، نئے کام کرتا، اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ انہوں نے کہا ہو جاتی ہے، اس کی بدعت اس پہ ہے، تمہاری نماز تمہاری ہے۔ اب میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ اب امام کا وضو نہ ہو اور امام اسی طرح نماز پڑھائی جائے تو جو پچھلے ہیں جن کے وضو ہیں ان کی نماز ہوگی کہ نہیں؟ تو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ جائز نہیں، فرض۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم تو جو رکعات میں قرات نہیں ہوتی ان میں بھی نہیں پڑھتے، پھر نماز کیوں پڑھتے ہو؟ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، بالکل صحیح حدیث ہے، حوالے کا میں ذمہ دار۔ اللہ فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دی۔ اور اس حدیث میں نماز کس کو کہا گیا؟ سورہ فاتحہ کو۔ وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اسنا علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب کہتا ہے الرحمن الرحیم، میرے رحمان رحیم کہتا ہے تو اللہ کہتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی۔ پھر کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ کہتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ جب کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ کہتا ہے یہ تیرے لیے تھا، پہلا میرے لیے تھا، اب تیرے لیے ہے، جو مانگے گا میں عطا کروں گا۔ پھر آگے آدمی سوال کرتا تو سورہ فاتحہ کو تو نماز کہا گیا، ام الکتاب کہا گیا، فاتحۃ الکتاب کہا گیا، یہ کتاب کا اصل ہے۔ اگر فاتحہ پڑھے نہ پڑھے نماز ہو جاتی ہے، پھر میرے بھائی باقی تکبیرات کا کیا فائدہ ہے؟ تو سورہ فاتحہ لازمی حصہ ہے نماز کا۔ اس کے باوجود میں اس پہ حکم نہیں لگاتا کہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اپنے اپنے فرقوں کو چھوڑیں پھر کریں۔ ہاں قرآن کے حدیث کہتی ہے کہ جو بندہ سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ فرقوں سے ہٹ کے اگر سوچیں،
کہ اہل حدیث فرقے کو چھوڑ دیں، دیوبند فرقے کو چھوڑ دیں، بریلی فرقے کو چھوڑ دیں، فقہ حنفی کو چھوڑ دیں، حنبلی کو چھوڑ دیں، شافی کو چھوڑ دیں، مالکی کو چھوڑیں، ان تمام فقہوں کو چھوڑیں، پھر پوچھیں حکم کیا ہے؟ تو حکم وہی ہے جو اللہ کے رسول کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو ہر مقتدی ہو، منفرد ہو، وہ اکیلا ہو، باجماعت، جماعت میں جتنی رکعت ہوں گی تمام میں سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی۔ ہاں آہستہ آواز میں پڑھیں، امام کو تشویش نہ ہو، اس کی قرات میں خلل نہ پڑے۔ یہ نہ ہو کہ آپ اونچی اونچی سورہ فاتحہ پڑھیں، نہیں، اس طرح تو ماحول سارا خراب ہو جائے گا۔ تو نماز کی حالت میں سورہ فاتحہ ہر رکعت میں پڑھی جائے گی، امام قرات کرے قرات نہ کرے۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں جی پھر جو آخری 2 رکعت ہوتی ہیں، مثلا مغرب کی آخری 1 رکعت ہے، عشاء کی 2 رکعتیں آخری، ان میں آدمی کیا پڑھے سورہ فاتحہ کے ساتھ؟ جتنی دیر امام رکا رہے اتنی دیر جو آپ کو میسر ہو پڑھیں سورہ فاتحہ کے بعد۔ ظہر اثر میں بھی آپ 4 رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور ساتھ کوئی سورت پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیں، اگر امام کے پیچھے کھڑے ہیں جتنی دیر امام وہاں قیام کرتا ہے۔ اب وضو جو ہے، وضو میں جو ارکان ہیں وہ 4 ہیں، یعنی جو آپ لازمن ہے، مثلا دونوں ہاتھ، چہرہ، پھر کوہنیوں تک، اور یہ پاؤں، سر کا اور کانوں کا مسح۔ جو فرض ہیں یہ 4 ہی ہیں، یعنی ہاتھ دھونا، منہ دھونا اور سر کا مسح کرنا اور پاؤں دھونا، یہ 4 ہیں فرض۔ کلی جو ہے ہمارے عام طور پہ کرتے ہوئے غلطی کرتے ہیں، ہمارے کلی پانی جیسے غرارہ کرتے ہیں ویسے کلی کرنی چاہیے کہ آپ کے منہ کی صفائی ہو جائے۔ 3 مرتبہ یہ سنت ہے، 1 مرتبہ فرض ہے کہ آپ کلی اس طرح کریں۔ پھر ناک میں پانی ڈالنا اور اسی پانی کے ساتھ جو منہ میں ڈالتے ہیں آپ مثلا کلی کے لیے، اسی کے ساتھ ناک میں بھی ڈال سکتے ہیں، علیحدہ بھی لے سکتے ہیں۔ پھر سر کے مسح کی باری جب آتی ہے، سر کا مسح، تو لوگ ساتھ گردن کا بھی مسح کرتے ہیں، یہاں سے لے کے یہاں لے کے آیا اور گردن کا بھی مسح کر لیا۔ تو یہ بعد میں کسی اللہ کے نیک بندے نے ویسے کہیں کر لیا ہوگا گردن پہ، تو لوگوں نے سمجھا شاید یہ بھی سنت۔ سنت صرف یہی ہے کہ سر کا مسح کر لیا جائے، اور مسحون کہتے ہیں کسی چیز کو چھونا۔ اگر ہاتھ کے اتنا حصہ بھی لگ جائے تو سر کا مسح ہو جاتا ہے، جو فرض مسح ہے۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سر کا مسح کرو جو قرآن میں ہے۔ تو سر پہ ہاتھ لگنے سے مسح ہو جاتا ہے، لیکن سنت یہ ہے یہاں سے لیا جائے اور واپس لا کے یہیں پہ کر دیا جائے۔ اس کو کہتے ہیں جو سر کا مسح مسنون ہے۔ کانوں کا جو مسح ہے وہ کان کے اندرونی جگہ سے اس کو گھما کے انگلی کو آخر میں پھر یہ انگوٹھے کے ساتھ اس کو کر دیا جائے گا۔ پھر پاؤں دھو دیے جائیں گے اور اس کے بعد پھر کلمہ شہادت اور باقی اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین کہا جائے گا۔ اب نماز میں کھڑا ہونا ہے تو نماز میں آپ کا سارے اعضاء جو ہیں وہ خانہ کعبہ رخ ہونے چاہیے، تمام اعضاء۔ اگر باجماعت ہیں تو پاؤں بھی ملے ہونے چاہیے، کندھے بھی ملے ہونے چاہیے۔ بعض لوگ 4 انگلی کا فرق رکھتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے ڈھونڈ لیا ہے۔ حدیث شریف میں تو جو ہے وہ کہ مل کے کھڑا ہونا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا شیطان داخل ہوتا ہے تم میں، تو اس لیے مل کے کھڑا ہوا کرو۔ آپ سبو صفوفکم یہ لفظ بولتے تھے کہ صفوں کو برابر کرو، حتیٰ کہ اگر تلوار لے کے نکلتے یا کوئی چیز تو کسی کا آگے نہیں بڑا ہوتا تھا، نہ پیٹ نہ اور، بالکل پاؤں بھی ملے ہوتے، کندھے بھی ملے ہوتے۔ اس کے بعد پھر آپ رفع الیدین کریں گے۔ رفع الیدین 3 طرح آتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ کندھوں کے برابر کر لیا جائے، جو احادیث میں ہے کندھوں کے برابر، یہ انگلیاں جو ہیں یہ کندھوں کے برابر ہو جائیں۔ دوسرا یہ ہے کہ کانوں کی کونپلے جو یہ ہیں یہاں تک کر لیا جائے، اور تیسرا یہ ہے کہ یہ انگوٹھے جو ہوں گے یہاں تک آ جائیں گے، انگلیاں یہاں تک۔ تینوں طرح رفع الیدین ہو سکتا ہے، یہاں بھی ہو سکتا ہے، یہاں بھی ہو سکتا ہے اور یہاں بھی ہو سکتا ہے۔
بعض لوگ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، اس کا نہ کہیں فقہ میں ذکر، فقہ میں بھی کہیں ذکر نہیں ہے، کسی بھی فقہ میں اپنی طرف سے لوگوں نے بنا لیا کانوں کو ہاتھ لگانا نہیں ہے، یہ کانوں کے برابر ہاتھ کرنا ہے، یعنی تینوں طرح، یہاں تک بھی ہو سکتا ہے، یہاں تک بھی ہو سکتا ہے، اور کندھوں کے برابر بھی ہو سکتا ہے۔ اب اس کے بعد ہاتھ باندھنا ہے، اس کو کہتے ہیں رفع الیدین۔ رفع الیدین کا لفظی معنی ہے ہاتھ اٹھانا، دونوں ہاتھوں کا اٹھانا۔ پھر اس کے بعد ہاتھ باندھنا ہے۔ ہاتھ باندھنے کے 2 سے 3 طریقے ہیں، اور میرے نزدیک اگر کوئی کر لے تو لوگ اختلاف کرتے ہیں، ایسی بھی باتوں پہ جھگڑا کرتے ہیں، ہم تو جھگڑا نہیں کرتے، تو جو بھی میسر ہو آدمی کر لے، لیکن اوپر والا ہاتھ جو ہے نا یہ اوپر ہی رہنا چاہیے۔ بعض لوگ ہاتھ باندھتے ہیں تو اوپر والا ہاتھ تو نیچے ہو جاتا ہے، ہاتھ باندھتے ہوئے یہ ہاتھ اوپر ہونا چاہیے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، مسلم کی روایت ہے کہ لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ وہ اپنے دائیں ہاتھ اپنے بائیں بازوؤں پہ رکھ لیں، بازو یہاں تک ہوتا ہے، اب یہاں سے لے کے یہاں تک ہاتھ رکھا جا سکتا ہے، یہ ہاتھ جہاں تک آ جائے آپ یہ ناف سے اوپر رکھ سکتے ہیں، ہاتھ اوپر رہنا چاہیے، یہ دایاں ہاتھ جو ہے یہ بائیں بازو کے اوپر رہنا چاہیے۔ اب دیکھ لیں جہاں تک آسانی سے آپ باندھ سکتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ دونوں چیزوں کے قائل تھے، ناف سے اوپر بھی ناف سے نیچے بھی۔ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے باب باندھا ہے کہ بعض لوگ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کے قائل ہیں، بعض لوگ ناف کے اوپر ہاتھ باندھنے کے قائل ہیں۔ تو جو حدیث ہے نا وہ میں نے آپ کو سنائی کہ ہاتھ جو ہے نا وہ بازو کے اوپر رہنا چاہیے، نیچے نہیں آنا چاہیے کہ آپ ہاتھ باندھ رہے ہیں تو ہاتھ نیچے ہو جائیں، دایاں ہاتھ اوپر رہنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد آپ سورہ ثنا پڑھیں گے، اگر امام کے پیچھے ہیں، امام قرات کر رہا ہو، پھر ثنا نہیں پڑھیں گے، امام قرات کر رہا ہو تو ثنا نہیں پڑھیں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی اگر ایک رکعت آدمی رہ جائے، جو چوتھی رکعت ہوگی نا مثلا زور کی، تو وہ آدمی کی پہلی رکعت ہوتی ہے، نہیں، چوتھی رکعت چوتھی ہی ہوتی ہے، اور چوتھا ہے پہلا کیسے ہو سکتا ہے؟ امام کی دوسری ہے، میری تو پہلی ہے نا، میں تو ابھی آیا ہوں۔ 4 پہلے ہوتا ہے کہ 1 پہلے ہوتا ہے؟ یہ نہیں کہ ثنا پھر چوتھی میں پڑی جائے، نہیں، جو رہ گی رہ گی۔ اور ثنا دعائے استفتاح کہتے ہیں، دعائے استفتاح کا لفظی معنی کیا ہے؟ وہ دعا جو ابتدا میں مانگی جائے۔ آپ تو 3 رکعت پڑھ چکے، چوتھی میں کیسے مانگ سکتے؟ اگر امام قرات کر رہا ہو صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے، دعائے استفتاح نہیں پڑھیں گے، صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر آمین کا مسئلہ، لوگ یہ آمین آمین، رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہودی تم سے 2 چیزوں سے چڑھتے ہیں، یہودیوں کو 2 چیزوں سے چڑ ہوتی، ایک جب تم آمین کہتے ہو اور ایک جب تم السلام علیکم ورحمت اللہ کہتے ہو، دونوں چیزوں سے یہودی چڑھتے ہیں۔ عطا بن ابی رباح کہتے ہیں کہ میں نے مکے میں 200 صحابہ کو دیکھا کہ انہوں نے اتنی زور سے آمین کہی کہ مسجد گونج اٹھی۔ تو آمین آہستہ بھی کہہ سکتے ہیں، آہستہ سے مراد آواز آنی چاہیے، آمین مثلا تو اونچی آواز میں بھی آمین، مد کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں آمین اور آمین اتنا، لیکن آواز لازمی نکلنی چاہیے، آہستہ بھی کہہ رہے اتنی کہ آپ کے ساتھ والے کو پتا چلے کہ آمین کہی ہے۔ منہ میں پڑھنا اس کا نہ کہیں ذکر ہے نہ کسی فقہ میں۔ پھر اس کے بعد رکوع میں جانا ہے۔ اب رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع کسے کہتے ہیں؟ رکوع صرف جھکنے کو کہتے ہیں، لفظی ترجمہ جو ہے رکوع کا صرف جھکنا۔ تو سنت کے مطابق وہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھٹنوں کو پکڑیں، جو گھٹنے ہیں نا اس کو پکڑیں۔ تو رسول اللہ کے بارے میں کأنہ قابض علیہما، گویا کہ آپ نے گھٹنوں کو پکڑا ہوتا تھا، کمر اور سر برابر ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی چاہتا کہ پانی کا پیالہ بھی رکھ دیتا تو آپ کی کمر اتنی سیدھی ہوتی تھی کہ وہ پانی کا پیالہ بھی نہ گرتا۔
اور پھر اس کے بعد اٹھنا ہے رفع الیدین کر کے، دونوں ہاتھ اٹھا کے، جاتے ہوئے بھی آتے ہوئے بھی، حدیث کے مطابق۔ فرقوں کی بات ہی نہیں میں کرتا، فرقوں کی بات میں جانا ہی نہیں چاہیے۔ رفع الیدین سنت ہے پر حق 4 مواقع پہ، نماز کے شروع میں، رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے، اور اگر 3 یا 4 رکعت ہیں تو تیسری رکعت میں اٹھتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو اٹھانا۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں جو بندہ 1 مرتبہ رفع الیدین کرتا ہے اللہ اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک رسالہ لکھا ہے، 120 احادیث اس میں درج کی ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے، اور اس کو کہتے ہیں رسالہ جز رفع الیدین، رفع الیدین کا جز لکھا ہے انہوں نے۔ تو جس کو یہ پسند ہو کہ نبی کی سنت پہ عمل کرنا چاہے وہ رفع الیدین لازمن کرے، جو نہیں کرتا، میں نہیں کہتا کہ اس کی نماز نہیں ہوتی، نماز قبول کرنے والا اللہ۔ یہ حکم صرف اللہ رسول لگا سکتے ہیں، ہم اور آپ نہیں لگا سکتے۔ پھر اس کے بعد اتنی دیر کھڑے رہیں کہ جتنی دیر آپ نے رکوع کیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع سے اٹھنا، سجدہ، سجدے کے درمیان بیٹھنا، دوسرا سجدہ برابر ہوتا تھا، یعنی رکوع سے اٹھنا، کھڑے ہونا، سجدہ، سجدے کے درمیان بیٹھنا، اور دوسرا سجدہ تقریباً برابر ہوتا تھا۔ اگر آپ رکوع سے سیدھے سجدے میں چلے گئے یا رکوع سے کھڑے ہوئے اور فوراً چلے گئے، اللہ کے رسول کی حدیث سن لیجئے، آئندہ سے ایسا نہ کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا، نماز پڑھی، سلام لیا، اللہ کے رسول نے جواب دیا، فرمایا فَصَلِّ إِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، نماز پڑھ، تو نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ 3 مرتبہ اس نے سلام لیا، 3 مرتبہ نماز پڑھائی، ارجع فصل فإنک لم تصلی، لوٹ نماز پڑھ، تینوں مرتبہ آتا۔ آخر آپ کے پاس آ کے بیٹھ گیا ہے، اللہ کے رسول مجھے بتائیے، مجھے تو ایسی آتی ہے، لا احسن غیر ھذا، اس سے بہتر میں کر ہی نہیں سکتا۔ تو صحابہ کہتے ہیں دراصل وہ رکوع اور سجدے مکمل نہیں کر رہا تھا، رکوع اور سجدے مکمل نہیں کر رہا تھا، رکوع سے سیدھے سجدے میں، سجدے کے درمیان اٹھا، پھر سجدے میں۔ رسول اللہ کا سجدہ، رکوع سے اٹھنا، سجدوں کے درمیان بیٹھنا برابر ہوتا تھا۔ میں اور آپ سوچیں کیا ہماری نماز بھی ایسی ہے کہ ہم رکوع سے اٹھ کے کھڑے رہتے ہیں یا فوراً سجدے میں جاتے ہیں، یا ایک سجدہ کر کے فوراً سجدے میں جاتے ہیں؟ تو آپ نے پھر اسے بتایا کہ آپ نے فرمایا جب تو رکوع کرے تو اطمینان کے ساتھ رکوع کر، تعتدلا، معتدل ہو، پھر جب رکوع سے اٹھے معتدل کھڑا ہو۔ حدیث میں آتا ہے حتیٰ کہ ہر عضو اپنی جگہ پہ آ جائے، ہر ہڈی اپنی جگہ پہ آ جائے، پھر سجدے میں جانا۔ اور یہاں تسبیحات کم از کم 3 مرتبہ، فرض ہے 1 مرتبہ، مثلا رکوع میں سبحان ربی العظیم، یہ تو فرض ہے۔ اب سنت کیا ہے؟ 3 مرتبہ کہا جائے، امام 5 مرتبہ کہے، کیوں؟ امام نے پہلے جانا ہے، لوگوں کی 3 مرتبہ ہو جائیں گی، امام کی 5 مرتبہ، ایک لوگوں کے جاتے ہی اس نے پہلے کہہ دیا چونکہ پہلے چلا گیا وہ، اور لوگوں سے پہلے اٹھنا ہے 1 مرتبہ، وہ ویسا کہہ لے تاکہ لوگوں کو 3 مرتبہ میسر ہو جائے، امام 5 مرتبہ پڑھے۔ پھر اس کے بعد سجدہ کرنا ہے، سجدہ 7 اعضاء پہ ہوتا ہے، دونوں پاؤں، دونوں گھٹنے، دونوں ہاتھ 6، اور آگے ہے ماتھا اور ناک۔ رسول اللہ نے اشارہ فرمایا کہ سجدہ جو ہوتا ہے 7 اعضاء پہ ہوتا ہے، یہ 6 ہو گئے، اور 7واں آپ نے ناک اور ماتھے کی طرف اشارہ فرمایا، آپ نے کہا اس پہ ہوتا ہے، اور اس میں دونوں پاؤں قبلہ رخ ملے ہوئے، قبلہ رخ ملے ہوئے پاؤں علیحدہ نہیں ہوں گے، پاؤں ملے ہوں گے۔ پھر دونوں سجدوں کے درمیان ایک دعا آتی ہے، اور رکوع کے بعد بھی آتی ہے، جو میں بتانا بھول گیا، باقی چیزیں تو مشترک ہیں، ان چیزوں میں اختلاف ہوتا ہے۔
ربنا لکل حمد. رسول اللہ نماز پڑھا رہے تھے, رکوع کے بعد ایک بندے نے آواز سے کہا ربنا لکل حمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی. یہ کلمات کہتے. نماز کے بعد آپ نے فرمایا ابھی ابھی کس نے یہ کلمات کہے؟ تو ایک صحابی کہنے لگا جی میں نے کہا. فرمایا میں نے 30 کے قریب, بعض میں روایت میں آتا ہے 10 سے زیادہ, میں نے فرشتوں کو دیکھا ہے کہ وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے کہ ان میں سے کون ان کلمات کو پہلے لکھے گا. تو رکوع کے بعد ربنا لکل حمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی. پھر رکوع اور 2 سجدوں کے درمیان جو دعا آتی ہے وہ دعا لازمی پڑھا کریں. 7 اس میں کلمات آتے ہیں, 7 کلمات. لوگ آتے ہیں بڑے پریشان ہیں, جی مال نہیں ہے, لوگ کہتے ہیں جی عزت نہیں ہے, لوگ کہتے ہیں رزق نہیں ہے, لوگ کہتے ہیں جی صحت نہیں ہے, بیمار ہیں, قرض میں مبتلا ہیں, لوگ تنگ کرتے ہیں. یہ 7 کلمات کہہ لیں, اللہ تعالیٰ ساری پریشانیاں آدمی کے دور کر دیتا 2 سجدوں کے درمیان. اور میں کلمات دہرا دیتا ہوں, آپ بھی وہ میرے ساتھ ساتھ دہرا دیں. پہلے تو ہے سکون کے ساتھ بیٹھیں 2 سجدوں کے درمیان. اللہم اغفر لی, اے اللہ مجھے بخش دے. ورحمنی, اور مجھ پہ رحم کر. وجبرنی, میرے نقصان پورے کر دے. وعافنی, مجھے صحت دے دے. وہدنی, مجھے ہدایت دے دے. ورزقنی, مجھے رزق دے دے. اور ورفانی, میری عزت بلند کر دے. یہ 7 کلمات. کیوں جی؟ عزت چاہتے ہیں, شہرت چاہتے ہیں, بلندی چاہتے ہیں, رزق چاہتے ہیں. تو میرے بھائی یہ دعائیں کیوں نہیں پڑھتے؟ کیوں فوراً سجدے میں جاتے ہیں دوسرے؟ رسول اللہ نے فرمایا مجھے منع کیا گیا کہ میں رکوع اور سجدے میں قرات کروں, اور مجھے منع کیا گیا کہ میں کبے کی طرح ٹھونگے ماروں. رسول اللہ نے فرمایا جو بندہ رکوع اور سجدہ اطمینان کے ساتھ نہ کرے اس کی نماز نہیں ہوتی. منافق کی آپ نے مثال بیان کی فرمائی. فرمایا وہ دیکھتا رہتا ہے سورج کو ٹکٹکی باندھ کے, عصر کے بعد بیٹھا رہتا ہے, سورج کب غروب ہو, جب تھوڑا سا وقت رہ جاتا ہے پھر کھڑا ہوتا ہے. لا یذکر اللہ فیہا الا قلیلا, اس میں تھوڑا سا اللہ کا ذکر کرتا ہے اور کبے کی طرح ٹھونگے مارتا ہے. آپ نے منافق کی نماز کہا. تو یہ 7 کلمات کہیں, اللہ تعالیٰ برکتیں نازل کرے. اللہم اغفر لی, مجھے بخش دے. ورحمنی, مجھ پہ رحم کر. وحدنی, مجھے ہدایت دے. وعافنی, مجھے صحت دے. وجبرنی, میرے نقصان پورے کر. ورزقنی, مجھے رزق دے. ورفانی, میرا نام بلند کر دے. کیوں جی؟ سب چاہتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ دعا پڑھا کریں گے 2 سجدوں کے درمیان. پھر اس کے بعد تشہد ہے. اب آخری بات کر کے بات ختم کرتے ہیں. تشہد جو ہے, تشہد میں جب آپ کلمہ شہادت پڑھ لیتے ہیں تشہد کے بعد, یہاں بات رہے کہ بیٹھنا کیسے ہے. باقی رکعت میں تو آپ بیٹھیں گے کہ پاؤں بچھائیں گے, اس کے اوپر بیٹھیں گے, دایاں پاؤں کھڑا کریں گے. اب آخری رکعت میں جو ہے اسے تورک بولتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری تشہد میں جب بیٹھتے تو اپنی دائیں ٹانگ کے نیچے سے اپنا بایاں پاؤں نکالتے, زمین پہ بیٹھتے. آخری تشہد میں جو ہے وہ آپ فرماتے یہ کیا کرتے تھے. آپ کا فعل بھی مبارک ہے, آپ کا قول بھی, آپ کی سنت پر حق. ہر مسلمان پہ فرض ہے کہ وہ رسول اللہ کی سنت پہ عمل کرے, جو رسول اللہ سے پیار کرتا ہے. جب تشہد پڑھ لیا, کلمہ شہادت پڑھ لیا, پھر درود شریف پڑھے. اور درود کے بعد 5 کلمات ہیں, وہ میں بتا کے بات ختم کرتے ہیں. وہ 5 دعائیں ہیں جو آپ اپنے اللہ سے مانگتے ہیں. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر, اے اللہ مجھے عذاب قبر سے بچا. واعوذ بک من عذاب جہنم, اے اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے بچا. واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال, اے اللہ فتنہ مسیح دجال سے بچا. واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات, اے اللہ زندگی موت کے فتنے سے بچا. واعوذ بک من فتنۃ المأثم والمغرم, اے اللہ مجھے قرض اور گناہ کے کاموں سے بچا. یہ 5 یہ دعا بھی یاد کر لیں. اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی صحیح بات سننے کی, اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت سی دعائیں رہ گئی ہیں, انشاءاللہ
پھر موقع ملا تو کریں گے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔